روزے اس لیے فرض نہیں کیے گئے کہ اللہ کے گودام میں رزق کی کمی ہو جاتی ہے لہذا لوگوں نے دیہڑی بخار ہو، نہیں، فرض کیوں کہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ بڑی بات کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے، بڑا کمال، اللہ تعالی ہمیں ویسے روزے نصیب فرمایا۔ آپ نے فرمایا اذا کان یوم صومک، جب تیرے روزے کا دن آئے، جس دن تیرا روزہ ہو، فلیصم سمعک وبصرک، فرمایا جس دن تیرا روزہ ہو اس دن تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تیرے کانوں کا بھی روزہ ہو، تیرے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، تیرے جسم کے سارے اعضاء کا روزہ ہو، یہ نہیں خالی ڈیڑھ کا روزہ ہوئے۔ اور ہمارا روزہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیڑھ کا، یہ ہم بہت تیر مارتے ہیں، اس سے بھی تنگ ہیں، اس سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھوکے رہنا بندہ۔ ہمارا روزہ کیا ہے؟ ڈیڑھ کا۔ امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ اذا کان یوم صومک فلیصم سمعک وبصرک، جس دن تیرا روزہ ہو اس دن تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تیرے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، تیرے پاؤں کا بھی روزہ ہو، تیرے کانوں کا بھی روزہ ہو۔ ولا یکون یوم صومک کیوم فطرک، فرمایا جس دیہڑے تیرا روزہ ہوئے نا، روزہ تیرے روزے والا دیہڑا اس دیہڑے ورگا نہ ہوئے، تیرے روزے کا دن اس دن کی طرح نہ ہو جس دن تیرا روزہ نہیں ہوتا۔ ہمارا کہاں روزہ ہے؟ صرف ڈیڑھ کا روزہ ہے، ہمارا پیٹ کا روزہ ہے۔ یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ بڑا تیر مارے، اس پر بھی ہم توبہ توبہ۔ میرے بھائیوں، ہمارے جو روزے ہیں ان روزوں پر ہمارا استغفار کرنا بنتا ہے، توبہ کرنا بنتا ہے۔ اے اللہ، ہمارا جو روزہ ہے یہ کوئی روزہ نہیں، ہم بڑے اوکھے ہو کے صرف ڈیڑھ کو روک پاتے ہیں، ہاتھ کو نہیں روک پاتے، آنکھیں نہیں روک پاتے، کان نہیں روک پاتے، دیگر معاملات میں زبان نہیں روک پاتے ہم۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے جن اور انسان سارے جو سب سے بڑا متقی ہے تم میں سے اس جیسے ہو جائیں، میری بادشاہت میں ایک رائی کے برابر جاتی نہیں ہوگی۔ پتا چلا آپ کی نیکی بھائی آپ کے لیے ہے، اس کا فائدہ آپ کو ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کا نقصان بھی آپ کو ہے، آپ کو ہے۔ تو پتا چلا علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ہی من میں ڈوب کے، پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے سجدہ نہیں کرتا نہ کر، اپنے لیے تو کر۔ اگلے دن بڑی پیاری بات ایک بندے نے کہی، وہ کہتا یا اللہ، میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے ہی سلام پھیرتا ہوں نماز کے بعد تو 7 فرشتہ کھڑا ہوا فوراً 1000 روپیہ پکڑا دے، نماز ختم کی 1000 روپیہ، فجر پڑھی 1000 روپیہ، ادھر سلام پھیرا یا ادھر سلام پھیرا 1000 روپیہ پیش کر دے فوراً، نقد و نقد، زور پڑھی اثر پڑھی، نماز پڑھی 1000 روپیہ مل جائے۔ سادہ کی خیال ہے خود کوئی بے نمازی رہ گیا؟ ہاں یا نہ کر دو نا، گونگے تو نہیں ہوں، میں بھی تو بولتا پہ یار، تو مہربانی انہوں بلانا پڑتا ہے خود ہی۔ سادہ کی خیال ہے خود کوئی بے نمازی رہ گیا؟ نکے نکے بچوں بھی لوگ نماز پڑھنا ہونا بھائی 100 روپے ملا ہو گیا نا، یہ بڑی گل ہے۔ روزہ بندہ رکھے، روزہ اسٹارٹ کرنے لگا 5000 سکھا کے ہے گنو جی، جا بڈھا بابا نے جہاں تو مجھے شوگر ہے میں روزہ نہیں رکھتا استاد جی، من یہ مسئلہ ہے انسولین لینی پہنتی ہے، روزہ میں نا قسم خدا دی روزہ رکھ مر ونجیا پر روزہ نہ چھڈے آنے۔ اس کو کہتا اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، فرمایا بندے تو وہ ہیں جو غیبانہ مانتے ہیں، مجھے یہ اگر میرے سامنے 1000 روپیہ مجھے نقد و نقد ملے نا تو اس پر تو مجھے یقین ہے، اعتماد ہے، پھر تو نماز میں نا پورے دنیا سے کوئی بندہ بے نمازی رہے نا، سارے نمازی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے رکعتان من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ، فرمایا جو فجر کی 2 سنتے ہیں، فرض نہیں قربان نے کہا ایک سے بڑا سنتے ہیں فجر کی، فرمایا فجر کی جو 2 سنتے ہیں
یہ دنیا سے اور آخرت سے سب سے افضل ہے. سبحان اللہ کی اللہ تمہیں جزائے خیر دے. دل مانتا ہے اس بات کو. اب مسئلہ یہ ہے بات. اب اللہ کہتا ہے تمہیں پتا نہیں یہ فجر کی دو جو سنتے ہیں یہ جو تیرا سجدہ ہے اس سے تجھے کیا ملتا ہے. نقد و نقد اگر دیتا اللہ پھر تو یقین تھا. اگر تو سب اوکے 1000 روپیہ کی 500 روپیہ 100 روپئے مل جاتے پھر بھی آتے 500 ہے ہی ہے سارے نکمے نمازی ہونا. لیکن نہیں اللہ کہتا ہے کہ ایک رکعت جو ہے اس کا یہ اجر ہے اس کا یہ ثواب ہے. لیکن ہم کیا ہے ہمارا ایمان بالغیب ہمیں پرکھنا چاہیے نا بھائی. اللہ توفیق دے. ماہ رمضان المبارک کا یہ مبارک جمعہ مبارک ماہ رمضان کا چوتھا جمعہ ہے اور ممکن ہے یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو جسے جمعہ الوداع کہتے ہیں. ماہ مقدس رمضان مبارک ہم سے رخصت ہونے والا ہے. آخری اشرا جلدی سے رواں ہے تیزی سے گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو ایام معدودات کہا ہے. گنتی کے چند گنے چنے دن. اور رمضان المبارک گزرتے پتہ نہیں چلتا. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے رمضان مبارک آتا ہے تو لوگوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں. رمضان المبارک کے آنے کو لوگ مختلف نظروں سے دیکھتے ہیں. کچھ خوش ہوتے ہیں اللہ کا مہینہ آ رہا ہے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. کچھ مفت میں ٹینشن میں ہوتے ہیں آئے مر گئے رمضان آ گیا اللہ مصیبت ہے کہ رمضان آ رہا ہے کیا بنسی رمضان آ رہا ہے. تم کی کرنا ہے تم کیوں ٹینشن لیتے ہیں. نہ تو تراویحاں پڑھنیاں نہ تو نمازوں کا خیال کرنا نہ تو روزہ رکھ کے کوئی روزے کا جڑے اجزاء نے اصلی اجزاء جڑے مقصود روزہ تو مقصود جڑے نے انہوں نے خیال نہیں کرنا. نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر اس معیار پر اگر پرکھے تو کیا میں اور کیا آپ سب کے روزے کوئی روزے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. فرمایا کہ جس بندے نے بری بات کہنا اور برے کام کرنا منہ سے برا کام کرنا عمل جو منہ سے بری بات کہنا غلط باتیں کہنا نہ منہ کے پر کنٹرول ہے نہ اعمال کو پر کنٹرول ہے فلیس للہ حاجۃ فلیس للہ فی حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو مقصود نہیں ہے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو. جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں بھی اللہ فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون. روزے اس لیے فرض نہیں کیے گئے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو. ان دنوں میں اللہ کے عام معاملہ رزق کی شارٹیج ہو جاتی ہے کمی ہو جاتی ہے لہذا تم کھانا پینا چھوڑو تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے. نہیں روزے اس لیے فرض نہیں کیے گئے کہ اللہ کے گودام میں رزق کی کمی ہو جاتی ہے لہذا لوگوں کو دیہی بخار ہو. نہیں فرض کیوں کہ فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اللہ کا خوف پیدا ہو اللہ کا ڈر پیدا ہو. بڑی بات کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑا کمال. اللہ تعالی ہمیں ویسے روزے نصیب فرمایا. آپ نے فرمایا اذا کان یوم صومک جب تیرے روزے کا دن آئے جس دن تیرا روزہ ہو فلیصم سمعک وبصرک. فرمایا جس دن تیرا روزہ ہو اس دن تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہو تیرے کانوں کا بھی روزہ ہو تیرے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو تیرے جسم کے سارے اعضاء کا روزہ ہو. یہ نہیں خالی ڈیڑھ کا روزہ ہوئے. اور ہمارا روزہ کیا ہوتا ہے ڈیڑھ کا. یہ ہم بہت تیر مارتے ہیں اس سے بھی تنگ ہیں اس سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھوکے رہنا بندہ. ہمارا روزہ کیا ہے
ڈھڑ کا۔ امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ اذا کان یوم صومک فلیصم سمعک وبصرک، جس دن تیرا روزہ ہو اس دن تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تیرے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، تیرے پاؤں کا بھی روزہ ہو، تیرے کانوں کا بھی روزہ ہو۔ ولا یکون یوم صومک کیوم فطرک، فرمایا جس دیہڑے تیرا روزہ ہوئے نا، روزہ تیرے روزے والا دیہڑا اس دیہڑے ورگا نہ ہوئے، تیرے روزے کا دن اس دن کی طرح نہ ہو جس دن تیرا روزہ نہیں ہوتا۔ یہ نہ ہوئے تیرے روزے آلہ دیہڑا تے روزے نہیں، یہ روزے تو رکھا ہے نہیں رکھا ایک ہو گیا، یہ گل نہ ہو۔ تیرے روزے آلہ دیہڑا تے جس دن روزہ تو نہیں رکھا وہ ایک ہو جا نہیں ہونا چاہیے۔ جدو تیرا روزہ ہوئے تیری اکھاں دا بھی روزہ ہوئے، تیرے کناں دا بھی روزہ ہوئے، تیرے ہاتھاں دا بھی روزہ ہوئے، تیرے پیراں دا بھی روزہ ہوئے، اے نہ ہوئے روزہ رکھا یا نہیں رکھا ایک ہو جا۔ بڑی بڑی بات کی، بڑی بات۔ اس معیار پر اگر میں اپنی بات کرتا ہوں بھائی، سیدھی بات، اس معیار پر اگر میں اپنے روزے کو پرکھوں تو واللہ شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ ہمارا کہاں روزہ ہے؟ صرف ڈھڈ کا روزہ ہے، ہمارا پیٹ کا روزہ ہے۔ یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ بڑا تیر مارے، اس پر بھی ہم توبہ توبہ۔ میرے بھائیوں، ہمارے جو روزے ہیں ان روزوں پر ہمارا استغفار کرنا بنتا ہے، توبہ کرنا بنتا ہے۔ اے اللہ، ہمارا جو روزہ ہے یہ کوئی روزہ نہیں، ہم بڑے اوکھے ہو کے صرف ڈھڈ کو روک پاتے ہیں، ہاتھ کو نہیں روک پاتے، آنکھیں نہیں روک پاتے، کان نہیں روک پاتے، دیگر معاملات میں زبان نہیں روک پاتے، وہ ہم نہیں کر پاتے۔ تو بزرگوں دوستوں، جب رمضان آ رہا ہوتا ہے، رمضان سے پہلے لوگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں، کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، بہار آ رہی ہے، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی رحمتیں لوٹیں گے، روزے رکھیں گے، قیام اللیل کریں گے، اللہ کی رحمت سمیٹیں گے، نیکی کا اجر ثواب 70 گنا بڑا ہوا ہوگا، نیکیاں کریں گے، خوش ہوتے ہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں آج مر گئے ہیں، رمضان آ گیا۔ اور جب رمضان جا رہا ہوتا ہے پھر بھی لوگوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کیا بہاریں تھیں، رخصت ہو رہے، کتنی بڑی آفر اللہ نے لگا رکھی تھی، نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا کر نیکیوں کے اوپر اتنا اجر مل رہا تھا، رخصت ہو رہی ہے، پریشان ہوتے ہیں اللہ والے، یا اللہ اگلا رمضان پتہ نصیب میں ہے نہیں ہے، یہ رمضان جا رہا ہے پتہ نہیں بخشے گئے نہیں بخشے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھائیں، میں رمضان میں کیا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر تو دعا مانگ، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ اے اللہ یہ رمضان جو ہے میری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو، اللہ اس رمضان کو میری زندگی کا آخری رمضان نہ بنانا۔ لیکن یہ پھر ہمیشہ تو گل نہیں رہنی نا، کوئی تو رمضان آخری ہونا ہے، وہ کوئی رمضان تے زندگی کا آخری ہونا ہے کہ نہیں، پھر وہ کیا پتا یہی ہوئے۔ تو فرمایا فإن جعلتہ، اے اللہ اگر تیرا فیصلہ ہو گیا ہے یہی رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اور پھر میری ایک التجا ہے کریم رب، فجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ اے اللہ جڑے محروم ہے نا تیری رحمت، محروم دو لفظ بولے، ایک مرحوم رحم کیا ہوا، دونوں اس میں مفعول ہے، محروم جو محروم کیا گیا ہے، جس کو یعنی محروم کیا گیا ہے، جس کو راندہ درگاہ کیا گیا ہے، اللہ فجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ اے اللہ مجھے ان میں سے کرنا جن پر تیری رحمت ہوئی ہے، ان میں سے نہ کرنا جو تیری رحمت سے مایوس ہیں اور جو تیری رحمت سے محروم ہیں، ان میں سے نہ کرنا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعل آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ تو وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ یہ رمضان جا رہا ہے، پتہ نہیں زندگی کا آخری ہو، اللہ ہم التجا کرتے ہیں اگر یہ آخری ہے ہماری زندگی کا رمضان
ہمیں ان میں سے کر دینا جن پر تیری رحمت ہو گئی ہے، محروموں میں سے نہ کرنا۔ کچھ تو یہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں وہی پہلے والی کیٹیگری جی رمضان دے آن تے کہندے نے آئے مر گئے ہون کے بن سی وہ پٹھیاں چھالا مار ہوندے جان چھوٹ رہی کام بن گیا رمضان۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو بھائیوں بزرگوں دوستوں بچوں، جس کے ذہن میں یہ ہے میں سے پتہ نہیں کیا حال ہے ہمارا، تو اس کے اندر کھانے کا کیا، اس کے ایمان کی کیا کنڈیشن ہے، اور وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا، خود سوچ کے ہی تعجب ہوتا ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تو ہمارے حال پہ رحمت کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے اور ہمیں اپنی اطاعت پر کاربند فرما دے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں بچوں، رمضان مبارک پہ جا رہا ہے، اللہ نے کہا ایام معدودات، یہ تو گنتی کی چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان کے لیے بھیجا، ہماری مغفرت کا سبب بنا کر، مغفرت کا سامان بنا کر بھیجا، اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا ایک سرپرائز رکھا، اتنی بڑی آفر رکھی، آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھ دی اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پیارو میرے بندو، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے۔ جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی گویا 1000 مہینہ عبادت کی، اتنی بڑی آفر۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عمل دے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا، وہ معاف کرنا چاہتا ہے اللہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے معاملات رکھے۔ اللہ بخشنا چاہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے نبی کریم کی لمبی حدیث ہے مسلم شریف کی، میں تھوڑا سا حصہ پڑھتا ہوں۔ یا عبادی، اللہ کہتا ہے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ فرمایا اے میرے بندو، تم دن رات وہ گناہ کرتے ہو اور میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، بس مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں۔ گناہ کیا، اللہ کہتا ہے معافی مانگ، یا اللہ تو خود ہی معاف کر دے، معافی مانگنی ضروری تو خود ہی معاف کر دے؟ نہیں، معافی مانگو گے تو معاف کرے گا، کیونکہ گناہ اتنا اللہ کو ناپسند نہیں جتنا گناہ کرنے کے بعد اکڑنا ناپسند ہے اللہ تعالیٰ۔ جو بندہ پھسل جائے، گناہ کر بیٹھے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ 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 پاک کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کا ذکر بعد میں کیا ہے، ویحب المتطہرین، جو پاک ہیں دیکھو کار ان کا ذکر بعد میں کیا، توبہ کرنے والوں کا ذکر پہلے کیا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو توبہ اتنی پسند ہے، بندے کا توبہ کرنا، نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، جھک جانا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو فرمایا مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کروں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم، بے شک تم، لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی۔ اے میرے بندو، تم کچھ بھی کر لو، تم مجھے جتنا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، میرا نقصان تم نہیں کر سکتے، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر مجھے نفع پہنچانے کی کوشش کرو تو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، میں تو غنی ہوں، مجھے تم نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ مجھے نفع پہنچا سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو کچھ بھی ہے ہم وہ اپنے لیے ہے، اس کا نفع بھی ہمیں ہی ہے، نقصان بھی ہمیں ہی ہے۔ ہمارے عمل کا ہم کچھ کردار کرتے ہیں یا کچھ ایفرٹ کرتے ہیں یا کچھ کوشش کرتے ہیں، اس کا نفع اگر ہے تو نفع کسے؟ ہمیں، اگر نقصان ہوگا تو ہمیں ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث برکہ، گاب شریف نہیں، صحیح حدیث ہے۔ تو فرمایا تم مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے ہو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم
کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. فرمایا اے میرے بندو تم سارے کے سارے بندے، فرمایا لو انا، اے میرے بندو اگر تم سارے کے سارے بندے، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے جن اور تمہارے انسان، اگلے بھی سارے جو گزر گئے اور جو پیچھے آئیں گے، تم سارے کے سارے اور جن اور انسان سارے تم اتنے متقی ہو جاؤ جتنا تم میں سے کوئی سب سے بڑا متقی انسان ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے، تم سارے کے سارے اتنے متقی ہو جاؤ، سارے اتنے نیک ہو جاؤ. تو آگے کیا فرمایا؟ ما زادہ ذالک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں اس سے ایک رائی کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی. تو کیا فرمایا؟ اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے جن اور انسان سارے جو سب سے بڑا متقی ہے تم میں سے اس جیسے ہو جائیں، میری بادشاہت میں ایک رائی کے برابر زیادتی نہیں ہوگی. میری بادشاہی تمہاری وجہ سے ہے، تمہاری نیکیوں کی وجہ سے ہے نہیں، اپنے دم پر ہے. میں مالک ہوں، تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، تمہارے اوپر بھروسہ مند نہیں ہوں. فرمایا ما زادہ ذالکا، اس سے زیادتی نہیں ہوگی، فی ملکی، میری بادشاہت میں شیئن، کوئی شے بھی زیادتی نہیں ہوگی. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجار قلب رجل واحد ما نقص ذلک من ملکی شیئا. اور اگر تم سارے کے سارے اگلے اور پچھلے اور جن اور انسان سارے کے سارے جو تم میں سے سب سے بڑا گناہگار گزرا ہے ویسے ہو جاؤ، سارے گناہگار ہو جاؤ، اتنے گناہگار ہو جاؤ جتنا تم میں سے سب سے بڑا کوئی گناہگار تھا، اتنے گناہگار ہو جاؤ، میرے بادشاہت میں ایک رائی کے برابر تم نقصان نہیں کر سکتے میرا. گل کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور پتا چلا بھائی اگر میں نیک ہوں، نیکی کرتا ہوں، اللہ کو اس سے فائدہ نہیں ہے، اپنا ہی فائدہ ہے میرا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اسی یہ کام کر لا، ہوں ساڈا تیرے تے احسان چڑھ گیا نا، نماز پڑھی ہوں تو تیرے تے احسان چڑھ گیا، روزے رکھے تیرے تے احسان چڑھ گیا، میں زکات ادا کی تیرے تے احسان چڑھ گیا نا. یہ اپنے عمل کو برباد کرنے والی بات ہے. اللہ پاک واضح اعلان فرما رہا ہے تم سب سے بڑے متقی ہو جاؤ، میری بادشاہت میں رائی کے برابر اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اور سب سے بڑے گنہگار کی طرح ہو جاؤ، سارے اگلے پچھلے سارے انسان فاجر ہو جاؤ، افجر ہو جاؤ. فرمایا میری بادشاہت میں ایک رائی کے برابر بھی نقصان نہیں ہوگا. اس سے پتا چلا آپ کی نیکی بھائی آپ کے لیے ہے، اس کا فائدہ آپ کو ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کا نقصان بھی آپ کو ہے، آپ کو ہے. تو پتا چلا علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ہی من میں ڈوب کے جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن. اللہ کہتا ہے میرے لیے سجدہ نہیں کرتا نہ کر، اپنے لیے تو کر. اگلے دن بڑی پیاری بات ایک بندے نے کہی، وہ کہتا یا اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے ہی سلام پھیرتا ہوں نماز کے بعد تو 7 فرشتہ کھڑا ہوا فوراً 1000 روپیہ پکڑا دے. نماز ختم کی 1000 روپیہ، فجر پڑھی 1000 روپیہ، ادھر سلام پھیرا یا ادھر سلام پھیرا 1000 روپیہ پیش کر دے فوراً نقد و نقد. زور پڑھی اثر پڑھی نماز پڑھی 1000 روپیہ مل جائے. سادہ کی خیال ہے خود کوئی بے نمازی رہ گیا؟ ہاں یا نہ تو کر دو نا، گونگے تو نہیں ہوں، میں بھی تو بولتا پیا یار، کوئی مہربانی تمہیں بلانا پڑتا ہے خود ہی. سادہ کی خیال ہے خود کوئی بے نمازی رہ گیا؟ نکے نکے بچوں بھی لوگ نماز سے لاؤنا بھائی 100 روپے ملا ہو گیا نا، یہ بڑی گل ہے. روزہ بندہ رکھے، روزہ اسٹارٹ کرنے لگا 5000 سکھا کے ہے گنو جی، جہاں بڈھا بابا نے جنہوں کا مجھے شوگر ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا جی، من نہیں مسئلہ میں انسولین لینی پی روزہ، میں نا قسم خدا دی روزہ رکھ مر ونجیا پر روزہ نہ چھڈے آنے.
اس کو کہتا اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. فرمایا بندے تو وہ ہیں جو غیبانہ مانتے ہیں. مجھے یہ اگر میرے سامنے 1000 روپیہ مجھے نقد و نقد ملے نا تو اس پر تو مجھے یقین ہے، اعتماد ہے. پھر تو نماز میں نا پورے دنیا سے کوئی بندہ بے نمازی رہے نا، سارے نمازی ہو جاتے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے رکعتان من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ. فرمایا جو فجر کی 2 سنتے ہیں، فرض نہیں قربان نے کہا اس سے بڑا سنتے ہیں فجر کی. فرمایا فجر کی جو 2 سنتے ہیں خیر من الدنیا والآخرہ، یہ دنیا سے اور آخرت سے سب سے افضل ہیں. سبحان اللہ کی اللہ تمہیں جزائے خیر دے دے. دل مانتا اس بات کو. اب مسئلہ یہ ہے، اب اللہ کہتا ہے تو ہمیں پتا نہیں یہ فجر کی 2 جو سنتے ہیں، یہ جو تیرا سجدہ ہے اس سے تجھے کیا ملتا ہے؟ نقد و نقد اگر دیتا اللہ پھر تو یقین تھا، پھر تو سب اوکے. ہمیں 1000 روپیہ کی 500 روپیہ 100 روپے ملے آتے پھر بھی آتے 500 ہے ہی ہے، سارے نکمے نمازی ہونا. لیکن نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک رکعت جو ہے اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ ثواب ہے. لیکن ہم کیا ہے، ہمارا ایمان بالغیب ہمیں پرکھنا چاہیے نا بھائی. اللہ توفیق دے. اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن حدیث ہمارا کا مکمل کرتے ہیں. تو فرمایا اگر سارے نیکوکار بن جاؤ تمہیں فائدہ ہوگا، مجھے نہیں. گنہگار ہو جاؤ تمہیں نقصان ہوگا، مجھے نہیں. آگے کیا فرمایا؟ اے ذرا کان کھول کے سنو، ذرا کان سارے کھول کے سنو. فرمایا اللہ رب العالمین نے اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. فرمایا اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے جن اور تمہارے انسان سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، قاموا فی صعید واحد، ایک ہی وقت میں ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں، ایک ہی میدان، بڑا سارا میدان ہوئے، ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں، فسالونی، پھر وہ سارے مجھ سے مانگے جو انہیں چاہیے، مانگے جو چاہیے مانگے، جتنا چاہیے مانگے، اپنی مرضی جتنا مانگنا ہے مانگے سارے. اللہ 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 اللہ، سارے کے سارے مانگے. فآتیت کل واحد مسألته، اور جو وہ مانگے میں سب کو وہ کچھ عطا کر دوں، ان کی خواہش کے مطابق عطا کر دوں. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اللہ پاک فرماتا ہے، فرمایا سب کو ان کی خواہشات کے مطابق دے دوں، پھر بھی جو میرے خزانے ہیں، جو میرے فرمایا جو میرے پاس ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، جو میرے خزانے ہیں، ان میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبونے سے سمندر کے اندر کمی آ جاتی ہے. سمندر کے اندر سوئی ڈبوئے اور سوئی کو باہر نکالے، کچھ تو پانی سوئی کے ساتھ لگتا ہے نا، قطرے کا بے شک کروڑوں حصہ لگتا ہے، کچھ نہ کچھ بے شک نہ نظر آنے والی ہو، سمندر میں کمی تو آتی ہے نا، کچھ پانی تو سوئی کے ساتھ لگ جاتا ہے. فرمایا میں اگر مخلوق کو وہ سب دے دوں جو وہ مانگے، جو کچھ مانگے، فرمایا اس سے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے سمندر میں کمی آ جاتی ہے. فرمایا ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے، اپنی اپنی زبان مانگے، کوئی انگریزی میں مانگے، کوئی پشتو میں مانگے، کوئی اردو میں مانگے، کوئی پنجابی میں مانگے، کوئی سرائکی میں مانگے، کوئی عربی میں مانگے، اور جرا نہیں ہے گنگا کیا گنگا بھی مانگے کر کے مانگے. اور جن کی کوئی بولی بھی نہیں سمجھتا، اور دی بولی اللہ سمجھتا نہیں. ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے، ایسے اس کے خزانے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ گلہ تو بنتا ہے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایسا کریم رب تیرا، کون سی شے ہے جس نے یار تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، اس رب سے دور کر دیا ہے. روٹی کے پیچھے، دولت کے پیچھے، رزق کے پیچھے رازق کو بھول گئے. تو یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ
الا البلاغ المبین۔